لا نبي بعدي أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے واجب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں. انہوں نے عظمت قرآن کانفرنس کروائی. میرے بھائیوں، آخری بیان استاد العلماء حضرت مولانا عبدالغفور سبحانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ہوگا. میں مختصر وقت کے لیے، میرے بھائیوں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ سے مراد یقینوں کی تبدیلی ہے، محمد الرسول اللہ سے مراد طریقوں کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ ہمارے یقین بھی تبدیل ہو جائیں، ہمارے طریقے بھی تبدیل ہو جائیں. میرے بھائیوں، ہمارا یقین کس طرح بنے گا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی بڑے شرف اور حیا والے پیغمبر تھے. رب کائنات سے درخواست کی کہ مالک کائنات مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے. رب کائنات نے فرمایا اے یحییٰ میں آپ کو اس وقت اپنا محبوب بناؤں گا جب پوری انسانیت کے دلوں کو تو میری طرف متوجہ کر دے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر تیرا قبضہ ہے، قدرت ہے، تیرا کنٹرول ہے. میرے بھائیوں، میری طرف متوجہ، میری طرف توجہ کرو. مختصر بات کی، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. توجہ میری طرف ہو، انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا باعث ثواب بن جائے گا. آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں بیان ویسے ہر جگہ پر اردو میں کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، سریکی میں مجھ سے نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ عظیم آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ آپ میری طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے. میرے بھائیو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے. رب کائنات نے فرمایا اے یحییٰ میں آپ کو اس وقت اپنا محبوب بناؤں گا جب تو پوری انسانیت کے دلوں کو میری طرف متوجہ کر دے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر تیرا قبضہ ہے، قدرت ہے، تیرا کنٹرول ہے، میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ رب کائنات نے فرمایا اے یحییٰ پوری انسانیت کے سامنے میری تعریف بیان کر، میری بڑائی بیان کر، پھر پوری انسانیت کے دل میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو اپنا محبوب بناؤں گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، آج صبح سے لے کر شام تک ہمارے سامنے دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. گھر میں جاتے ہیں گھر کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہیں بازار کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کھیتی باڑی میں جاتے ہیں وہاں کھیتی باڑی کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہمارے سامنے دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے. جب ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کو بیان کریں گے، پھر ہمارا 100% یقین بن جائے گا. میرے بھائیوں، جب ہمارا یقین بن جائے گا پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی. میرے حضرت شیخ تشریف نہ حضرت مہربانی ہوگی جزاکم اللہ. میرے بھائیوں، اب صحابہ کرام کا یقین ٹھیک تھا، اللہ کی مدد بھی آئی، اللہ کی نصرت بھی آئی. ایک زمانہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو حکمران تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ سارے لوگ ایک جگہ کے اوپر
इकट्ठे थे। एक मासूम बच्चा आता है, वो लोगों से पूछता है यहाँ क्यों हुजूम है, लोग क्यों इकट्ठे हैं? तो लोग कहते हैं यहाँ एक अज्ञा बैठा हुआ है, एक दरिंदा बैठा हुआ है, उसने रास्ते को बंद किया हुआ है। मेरे भाई एक मासूम बच्चा जाता है, छोटी सी कंकरी को उठाता है, उसकी तरफ फेंकता है, कहता है अल्लाह के हुक्म के साथ हट जा। वो दरिंदा वो अज्ञा हट गया। वह पुलिस वालों को पता चला तो यहाँ तो एक दहशतगर्द मौजूद है जो यूं कहता है कि अल्लाह के हुक्म के साथ हट जा, क्योंकि बादशाह ने खुदाई का दावा किया हुआ था। अलियाज बिल्लाह। मेरे भाई अब मासूम बच्चे का 100% यकीन था। पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। जब उस मासूम बच्चे को बादशाह की तरफ पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, वो पुलिस वालों को दावत दे रहा है जिंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब जब बादशाह के सामने उस मासूम बच्चे को लाया गया, बादशाह कहता है क्या तूने ये अल्फाज कहे हैं? वो मासूम बच्चा उस बादशाह को दावत दे रहा है, कहता है कि जिंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, आपको पैदा करने वाला अल्लाह, मुझे पैदा करने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह। वो उस बादशाह को मासूम बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है। बादशाह ने अपने वजीरों से मशवरा किया, अपने मुशीरों से मशवरा किया क्या करना चाहिए। उसके वजीरों ने कहा कि इसको पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाओ, वहां से उस मासूम बच्चे को गिरा दिया जाए। मेरे भाइयों अब पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। बादशाह का हुक्म दिया और उसके बाद उसको पहाड़ की चोटी के ऊपर ले गए। वहां से मासूम बच्चे को गिराया गया। चंद दिनों के बाद बच्चा वापस आ गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भी फिर पुलिस वालों को पता चला, फिर पुलिस वाले उसको पकड़ कर बादशाह के पास ले गए। अब जब फिर बादशाह ने कहा, जिन बादशाह को दावत देता है कि जिंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह, मेरे भाई वो बादशाह को दावत दे रहा है। फिर बादशाह ने अपने वजीरों से, अपने मुशीरों से मशवरा किया इस लड़के के बारे में क्या करना चाहिए जो इतने अल्लाह का नाम ले रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है। मेरे भाई फिर उसके वजीरों ने मशवरा किया इसको समंदर के अंदर, इसको समंदर और किसी दरिया के अंदर डाल दो, ये वहीं गर्क हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, मर जाएगा, इसका नाम भी खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे भैया फिर पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो पुलिस वालों को दावा देते हुए जा रहा है, फिर पुलिस वालों को भी दावा देता है कि जिंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, मुझे मारना चाहे मार नहीं सकती, पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, मुझे बचाना चाहे बचा नहीं सकती, पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, मुझे इज्जत देना चाहे, अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे मुझे कोई इज्जत नहीं दे सकता, अगर पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, मुझे जलील करना चाहे कोई जलील नहीं कर सकता। अब वो पुलिस वालों को भी दावा देकर जा रहा है। मेरे भैया फिर उस मासूम बच्चे को पानी के अंदर, उस समंदर के अंदर डाला गया। चंद दिनों के बाद वो बच्चा वापस आ गया। फिर पुलिस वालों को पता चला, फिर पुलिस वाले उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। फिर वो बादशाह को दावत भी देता है, उसको कहता है मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर मैं मर जाऊंगा। फिर उसने बादशाह को कहा कि एक मैदान के अंदर पूरी खलकत को इकट्ठा करो, पूरी इंसानियत को इकट्ठा कर और उसके अंदर एक तीर चलाने वाला है, और जो तीर चलाने वाला हो वो यूं कहे कि अल्लाह के हुक्म के साथ मर जा, फिर मैं मर जाऊंगा। फिर बादशाह ने पूरी इंसानियत को एक मैदान के अंदर इकट्ठा किया और जो तीर चलाने वाला था उसने यूं कहा अल्लाह के हुक्म के साथ मर जा, फिर वो मर गया। मेरे भाइयों अब देखो उस मासूम बच्चे का 100% यकीन था, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन बनाने वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह की वो दावा देता था। पहले एक बच्चा था, जब वो शहीद हुआ मेरे भी जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, मेरे भाइयों 100% उसका यकीन था। अब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। बादशाह परेशान हो गया। पहले एक मासूम बच्चा था, अब वो
اللہ کا داعی تھا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا تھا، اب تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارا یقین بن جائے گا پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ آج میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ صرف زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو دل میں نہیں اتارتے۔ جب اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتاریں گے پھر میرے بھائی اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں لا الہ الا اللہ کے حوالے کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور لوگوں کے یقین بناتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ کبھی اس کا والد صاحب کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، کبھی کبھی وہ اپنے والد کے پاس بیٹھتا تھا۔ ایک دن اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی شاپنگ کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے۔ اب اس کے پاس سامان زیادہ ہو گیا، اب اس نے کہا ہے کہ اے بابا جان، جو آپ کے ساتھ بیٹا آپ کا بیٹھا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ بھیج، میرے پاس سامان زیادہ ہے، یہ میرے ساتھ ہیلپ کرائے گا، میرے ساتھ اٹھائے گا۔ اب وہ بوڑھی عورت بھی نوجوان جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ یقین بناتا تھا، دونوں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا زمیندار ہے، سردار ہے، میں اس کی نوکرانی ہوں۔ اب دونوں جا رہے، چلتے چلتے اس بستی میں پہنچے اور جہاں جو مکان تھا، اب وہ لڑکا کہتا ہے بہت بڑی کوٹھی تھی، بہت بڑا مکان تھا۔ وہ بوڑھی عورت آگے چلی گئی، اب اس نے آواز دی کہ بیٹا تو بھی اندر آ جا۔ جب وہ نوجوان لڑکا آگے جاتا ہے، کمرے میں سامنے زمیندار کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت قسم کی۔ اس نے اپنے نوکرانوں سے کہا کہ اس طرح کا لڑکے کو میرے پاس بلا کر لاؤ، یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، مجھے پسند آ گیا ہے۔ اب اس نے بے حیائی فحاشی اڑانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے بھائیو، اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یا اللہ، میں تو ساری زندگی لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، لوگوں کے یقین بناتا رہا، آج اگر مجھ سے بے حیائی فحاشی ہو گئی، اگر مجھے موت آ گئی، تیری دربار میں جب پیشی ہوگی تو میں کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اب فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا کہ اس نے کہا کہ یہاں کوئی لیٹرین ہے، انہوں نے کہا سامنے لیٹرین ہے۔ اب وہ لیٹرین میں جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کے اوپر مل لیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس لڑکی کے پاس آتا ہے، وہ اپنی نوکرانیوں سے کہتی ہے کہ یہ لڑکا پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجنون ہے، اس کو باہر نکالو۔ اب جب وہ باہر گیا تو اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، سامنے دکان تھی، وہاں سے صابن کو خریدا، صابن کو خریدنے کے بعد سامنے نہر تھی، وہاں غسل کرتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ میرے بھائی پھر گھر چلا جاتا ہے، یہ دن کا واقعہ ہے۔ شام کے وقت جب گھر پہنچتا ہے، اپنے گھر کے اندر سوتا ہے، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب کائنات رحمت والے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، رحمت والا فرشتہ آتا ہے اس خوبصورت نوجوان کے پاس اور اس کو اللہ کے سلام بھی دیتا ہے۔ میرے بھائی وہ خوشبوئیں لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اس میرے نیک معصوم بچے کے لیے اور اے جنت سے خوشبوئیں لے کر جا۔ اب وہ خوشبوئیں لے کر آتا ہے، اس نوجوان کے جسم کے اوپر ملتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، دوست کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے، تو بے وقوف ہے، ایسی مہنگی خوشبو کیوں لگاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو